تعلیم سے خدا کے پاک روح کو کرتے ہیں. The reason behind this welcome, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, اور وہ لاجک یہ ہے کہ ہولی اسپرٹ از اے پرسن. وہ ایک شخصیت ہے. جیسے ہم خدا یسوع کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, خدا کو ہم ویلکم کہتے ہیں, the same way we need to say welcome to the Holy Spirit. خدا کا شکر ہو خدا کے پاک روح کے لیے. جب میں اس سبجیکٹ پر آج سرمن دینے کو ہوں تو میری ایک یہ چیلنج بھی تھا, اس لیے کہ پچھلے منڈے سے ہم ٹیلی ویژن پر اسٹڈی دے رہے ہیں خدا کے پاک روح کے حوالے سے, اور گڈ نمبر پیپل سٹنگ ان دس چرچ اینڈ دوز ہو آر پارٹ آف دس سروس تھرو سوشل میڈیا. تو جنہوں نے اس ٹیچنگ کو سنا پورا ویک ہم نے اس بارے میں تعلیم دی, اور ابھی بھی ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. جو گفٹ آف دا اسپرٹ ہیں, جو روح کے پھل ہیں, ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, فروٹ آف دا اسپرٹ. تو میں نے جب خدا سے دعا کی کہ there should be something new in this service for the Pentecost Sunday. I don't want to repeat all these things which I already shared through social media. اور میں نے ایک ویڈیو بھی پچھلے سال کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی, جس میں ہم نے خدا کے پاک روح کے بارے میں جو تعلیم دی. اور جب میں اپنی پرانی ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا تو بہت سارے جو لیسن تھے میرے لیے بڑے بابرکت تھے, جو میں نے پہلے سے ریکارڈنگ جو پروگرامز ہیں ان کو جب دیکھا میں نے, خدا نے مجھے ایک بات سکھائی, اور میں وہ آپ کے ساتھ آج بانٹنا چاہتا ہوں. What is the role of the Holy Spirit in our contemporary world? خدا کا جو پاک روح ہے, اس کا جو اس دور میں جو نزول ہے, جو لوگوں کی زندگیوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ And that is the reason people they are not celebrating the day of Pentecost. جس کی وجہ سے ہم اس دن کو اس طریقے سے, جیسے کہ ہم نے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے یا عید قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, جگہ نہیں ہوتی, لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں چرچ میں. I mean, there's a good number of people, those who are part of this service. But even then, I feel so bad. Why people, they are ignoring the person of the Holy Spirit? کیوں ہم خداوند کے پاک روح کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ اور جبکہ خداوند کے پاک روح کی اس دور میں اشد ضرورت ہے. خداوند نے, یسوع مسیح نے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بخشوں گا, تمہیں ایک مددگار دوں گا. دل بی اے کمفرٹر, ایڈوکیٹ. بڑا خوبصورت لفظ ہے جو مددگار کے لیے, ایڈوکیٹ, جو ریپرزینٹ کرتا ہے ہمیں, ایڈوکیسی کرتا ہے ہمارے لیے, میڈیٹر ہے. تو خداوند نے ایمان اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنی روح ہر بشر پر ڈھونڈوں گا. I will pour out my spirit on every kind of people. ہر ایک بشر پر میں اپنی روح کو ڈھیلوں گا. All the people throughout the world, they are having such experience of the anointing, empowering of the Holy Spirit. سوال یقیناً بڑا مشکل ہے کہ کیا اس 21st سینچری میں لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نئے پن کی ضرورت ہے, ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. Every day we are having such experience in our lives, جہاں پر ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, کوئی چیز ہم خریدتے ہیں اور نہیں یہ چیز تو اچھی نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا, میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی چیز خریدی, ایک شاپ سے خریدی, دوسری شاپ پہ گئی, دیکھی یار یہ کیا کر دیا میں نے, ہے نا, مجھے یہ نہیں لینی چاہیے, یہ چیز زیادہ بہتر تھی, اس کو مجھے خریدنا چاہیے تھا, اس کی پرائس زیادہ بہتر ہے, اس کا کلر زیادہ بہتر ہے. آپ چیز لے کر گھر آتے ہو, آپ کہتے ہو نہیں جی بس ایسی لوگ غلطی کر دی. خاص طور پر لیڈیز کا تو بہت بڑا پرابلم ہے. سوٹ لے کر آؤ, گھر آئے چلے واپس کرنے میں نہیں پسند آیا. ایکسکیوز می, بٹ از اے ریئلٹی. کتنے مرد جن کو یہ تجربہ ہے, شرمائے میں ہاتھ کھڑا کریں یار, ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نہیں ڈرتا بھائی, میں ایسے کہہ رہا ہوں.
ہر شریف آدمی بیوی سے ڈرتا ہے یار. Anyhow, this is common practice. ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں تھوڑے دنوں بعد ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں. ایون ریلیشن شپ ہے نا, ایک بڑا مجھے شعر پسند ہے کہ پہلے نس نس سے میری خون نے چھوڑا اس نے. غور سے سنیے ذرا, خاص طور مرد حضرات جو ہیں. پہلے نس نس سے میری خون نے چھوڑا اس نے, اب یہ کہتا ہے کہ رنگت ہی تیری پیلی ہے. ایسا ہے, لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اس دور میں یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. پیپل آر ناٹ ایکسپٹنگ دس ریالٹی. جو ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, مٹیریلسٹکس ہیں, ہیومنسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب کچھ تو ہے ہمارے پاس. خدا پاک گرو جو ہے یہ ایک روح ثانی ہے. جو ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح, تو یہ جو اقنوم ثانی ہے, تیسرا اقنوم ہے, یہ خدا ہے. There is a vacuum inside of us. ایک خلا ہے جو یہ دنیا کی چیزیں نہیں بھر سکتی. چاہے آپ کے پاس کتنا بھی روپیہ پیسہ آ جائے, کتنا بھی اچھا گھر ہو, کتنی بھی اچھی گاڑی ہو, لیکن یہ خلا جو ہے, اسپرچل ویکیوم جو ہے, یہ صرف خدا کا پاک روح بھر سکتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی چیز کو فل نہیں کر سکتی. I mean the people they are trying their best کہ وہ اس گیپ کو کسی طریقے سے فل کر لیں, لیکن نہیں ہوتا. یسوع نے اس لیے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا. Don't rely upon your intelligence, don't rely upon your expertise کہ جی آپ بڑے دلیر ہو, آپ مچھیرے ہو, آپ موجوں کا مقابلہ کرتے ہو, you are very professional. Don't rely upon all these things. Even you met me, آپ مجھ سے مل گئے ہو, آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے, آپ مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو, but even then I'm telling you, don't rely upon your spirituality. اپنے تجربے پر, اپنے ایکسپیرینس پر آپ رلائی نہ کرنا. And in this world, religious people, I'm talking about the religious people, وہ جو کہ اپنے نالج پر, اپنے انٹلیکچوئل پارٹ پر بلیو کرتے ہیں, they are ignoring the Holy Spirit. کون ہے جی ہولی اسپرٹ؟ کیوں ہم اس پہ رلائی کریں؟ It's the most ignorant person of the Trinity. اور خدا کا پاک روح جو ہے, اس کی ہم سب کو اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ موو نہیں کر سکتے, کسی کام کو کرنا ہے. 3 باتیں میں شارٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا. آج کا دن ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے خدا کی حمد و ثنا کے لیے, اور میں چاہتا تھا کہ ہم پورے روح سچائی سے وقت جو ہے خدا کو دیں, لیکن کلام بھی بہت ضروری ہے. آپ سوچیں کہ وہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, کیوں ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے, I'm not asking you to raise your hand, کیونکہ مجھے پتا ہے اس کا جواب نہیں میرے پاس ہے. یوحنا کے خط میں, یوحنا پہلے باب میں, اس میں یہ کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اس کو جھوٹا ٹھہراتے. Nobody is perfect. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے, چاہے کوئی جتنی بھی اسپرچولیٹی کی ہائٹ پہ چلا جائے, even then they are sinner. He and she, all the people, کوئی بھی بے گناہ نہیں ہے. تو اس دنیا میں جب گناہ ہے, بدی ہے, we are living in a sinful world, scattered world, broken world, اور اس میں ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. We are not living in a fool paradise. Don't live in that. Try to live in a real world. جہاں پر پالوس کہتا ہے افسیوں کے 6 باب میں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ خون و گوشت نہیں بلکہ ابلیس کی ان افواج سے ہے جو آسمانی میں کام ہے. We are in a warfare. We are in a real world.
اور اس لیے کہتا ہے کہ روح کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے وقتوں میں مقابلہ کر سکو. روح کی تلوار لے لو, پاؤں میں سلج کے جوتے پہن لو, نجات کا خوف پہن لو. تمام جو آرنامنٹ ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے, بیکاز وی آر ان اسپرچوئل وارفیئر. ہم بڑے کانشیس ہیں واٹس گوئنگ آن بٹوین یوکرائن اینڈ رشیا اینڈ مڈل ایسٹ اینڈ پاکستان اینڈ انڈیا, بٹ ہاؤ مینی ٹائم وی آر ریئلسٹک اباؤٹ دس اسپرچوئل وارفیئر. لوگ کہتے ہیں پلیز بھی کوئی نہیں, سے بس پادریاں تمہارا لگتا ہے. بٹ اف دس گاڈ دس اے ڈیول ایز ویل. تو یہ بات ہمیں پہلے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں, ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر گناہ ہے, جہاں پر بدی ہے. خدا نے مجھے یہ برکت بخشی. I travel across the world from China, Korea, Canada, America. I never find anyone sinless. میں نے کسی بھی شخص کو بے گناہ نہیں پایا, including all the religious leaders and the political leaders. جو بھی ہوئے کوئی بھی بے گناہ نہیں ہے. اس لیے اس گناہ کی دنیا میں ہمیں خدا کے پاکوں کی ضرورت ہے. دوسری جو بات ہے, خدا مسیح نے کہ اس نے پھر کیا کیا, یقیناً سوال تھا کہ چلیے اگر میں نے یہ سب بولا تو یسوع نے کیا کیا. یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے دیا. He paid the price by his precious blood on the cross, and we became justified by the precious blood of Jesus. اس نے ہمیں مفت راست باز ٹھہرایا ہے. Now you are righteous. اس کی راست بازی آپ کے اور میرے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے. ہمیں جب ہم خدا کے پاک روح کی راہ میں چلتے ہیں تو ہم اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں. کتنے کو نیک ہوئیں گے. خدا کا پاک روح ہمیں اکوپ کرتا ہے, ہمیں امپاور کرتا ہے کہ جو کچھ خدا نے کیا ہے ہم اس پر اپلائی کریں. مذہب یہ کہتا ہے, مذہب یہ کہتا ہے, ریلیجن یہ کہتا ہے نیک کام کرو تاکہ نیک بنو. سنیے غور سے, میرے پیچھے آپ جائیں تو آپ کو یہ سینٹینس یاد ہو جائے. نیک کام کرو, سب بولے نیک کام کرو تاکہ نیک ہو جاؤ. سنتے ہیں یہ اچھے کام کرو, اچھے کام کرو, اچھے کام کرو, پیسہ دو, قربانیاں دو, نیک بنو. بائبل یہ کہتی ہے اس کے مطابق کہ نیک بنو تاکہ تم سے نیک کام, نیک کام نہ نیک بنو. جب آپ اس کے ہم شکل بن جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ سے اچھے کام ہوں گے. سمجھ لگی لاجک کی؟ کیوں تو ننگی بھائی کیونکہ مسلم بیک گراؤنڈ سے ہے نا, اس لیے ان کو پتا ہے اس بات کا. نمازیں پڑھو, روزے رکھو, زکات دو, قربانی گزارو, نیک بنو ہے, نیک کام کرو, لوگ تمہیں نیک. خداؤں کا کام بتاتا ہے کہ تم جو خداؤں کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں, آپ کے اندر خداؤں کا جب پاک روح آ جائے گا نا, پھر آپ اپنی مرضی کو پورا نہیں کرو گے بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرو گے. پھر آپ, پالوس کہتا ہے کہ جس نیکی کے میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں, اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی بھی شخص شریعت پر پورے طور پر عمل نہیں کر سکتا, نہ اس سلسلے سے راست باز ٹھہر سکتا ہے. فار دا سیک آف دس, جب خدا مسیح نے ہمارا فدیہ دے دیا ہے, ہمارے لیے اپنی جان دے دی ہے, we are all justified by the precious blood of Savior Lord Jesus Christ. اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. ہم اس لیے کام نہ کریں کہ جی ہم نے نجات جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. اس طریقے سے ہم نجات یافتہ ہیں, یسوع نے ہمیں نجات دے دی ہے. اب دوسرا کام کیا ہے, وہ ہے ہمیں اس میں بڑھنا
اس میں ترقی کر، اس میں مضبوط ہوتے، جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. اس عمل کو کہا جاتا ہے سینٹیفیکیشن، تقدیس کا عمل، پاکیزگی کا عمل. یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا. انہوں نے اپنا کام جو تھا، اپنا مشن جو ہے وہ ختم کر دیا. اب اس پروسیس میں، ان دا پروسیس آف سینٹیفیکیشن، پاکیزگی کے عمل میں سے ہمیں خدا کے پاک روح کی مدد سے گزرنا ہے. یسوع نے اپنا کام کر دیا، اب مجھے اور آپ کو پاک روح کے ساتھ مل کر اس کام کو کرنا ہے. مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. ہمیں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں اکوپ کرتا ہے، ہمیں پیوریفائی کرتا ہے. جیسے کمار ہے نا، چلو میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. کمار کیا کرتا ہے؟ مٹی لیتا ہے، اس مٹی کو وہ ویل پر رکھتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس مٹی پہ انگلیوں کے ساتھ وہ اس کو ترتیب دیتا ہے، ایک برتن بناتا ہے. اس برتن کو پھر کیا کرتا ہے؟ دھوپ میں رکھتا ہے، سوکھتا ہے. پھر اس برتن کو وہ اوون میں لے کے جاتا ہے، اس کو پکاتا ہے، پھر اس پہ نقش و نگار کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، پھر اس کو پریزنٹ کرتا ہے. خدا یسوع مسیح نے ہمیں خرید لیا، ہمیں بنایا. وی آر ان امیج آف گاڈ. اس کی صورت پر، اس کی شبیہ پر ہے. وی آر کیرنگ دا مائنڈ آف گاڈ، دا کریکٹرسٹک آف گاڈ. خدا کی صورت پر، شبیہ پر ہم بنے ہیں. اب جو دوسرا پروسیس ہے، جوڑ توڑ جو عمل ہے نا، کانٹ چھانٹ کا جو عمل ہے، جو نا 15 بار اس کو چھانٹتا ہے، کانٹتا تاکہ اور زیادہ پھل ہے. جب وہ اس اوون میں ہمیں ڈالتا ہے، اس لیے پاک روح کو آگ سے تشبیہ دی گئی. یہ جو پروسیس ہے نا، یہ بڑا پینفل ہے. بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یسوع نے جان دے دی، بہت بڑی. ہم اس پاکیزگی کے عمل میں سے گزرے ہیں. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ دیر از اے ڈینجر. اور اس لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے اس پروسیس میں سے گزرنے کے لیے. whether you are in the first century or you are in the 20th century or you are in the 21st century or you will be in the 22nd century, جس میں بھی آپ ہوں گے، آپ کو جب تک آپ اس پروسیس میں سے نہیں گزریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے کہاں بڑھنا ہے؟ چلیں جی، ہوگی بات یہاں تک. یسوع نے بھی قربانی دے دی، معاف کر دیا، جسٹیفائڈ ہو گئے، سینٹیفائی بھی ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد گلوریفیکیشن، جلال، اس کے جلال میں داخل ہونا ہے. اور جب تک ہم پاک و صاف نہیں ہوتے، جب تک ہم پیوریفائی نہیں ہوتے، جب تک ہم مضبوط نہیں ہوتے، پک نہیں جاتے دوسرے معنوں میں، اس وقت آپ اس جلال میں داخل نہیں ہو سکتے. تو چاہے آپ کسی بھی کلچر میں ہوں، کسی بھی کنٹری میں ہوں، چاہے آپ جتنے مرضی نالجبل ہوں، جب تک آپ اس پروسیس میں سے نہیں گزریں گے، آپ پاک و صاف نہیں ہوں گے، آپ سینٹیفائی نہیں ہوں گے، آپ خدا کے اس جلال میں داخل نہیں ہو سکتے. کیونکہ خدا قدوس اور پاک ہے، جلالی ہے. اور اسی لیے خدا مسیح نے جو ایک دعا مانگی، بڑی خوبصورت دعا ہے. یوحنا 17 باب خدا نے کیا دعا کی تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی، پڑھ لو. ہاں جی، تھینک یو. جس طرح اے باپ میں ان کو بھی جلالی بنا دیں. کتنی خوبصورت بات ہے. جیسے اے باپ میں اور تو جلالی ہیں، ایسے ہی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو لاٹری نکال دے. یسوع جانا ہی کیا جانا کدھر، ان کی لاٹری نکال دے. اے باپ جیسے میں اور تو جلالی ہیں، ان کو بھی جلال کے لیے. گلوری بڑا خوبصورت لفظ ہے، شکائنا عبرانی زبان میں. پریزنس آف گاڈ، کہ آئے باپ جہاں پر ہم ہوں گے وہاں پر یہ بھی ہوں. اس سے زیادہ خوبصورت اور بات کیا ہو. تو اس عصر حاضر میں، in this 21st century, you and me, we should understand the need of the Holy Spirit. کہ جب تک ہم پاک روح سے معمور نہیں ہوں گے، it's not about the. اچھا پتہ پرابلم کیا ہے؟ ہم جس کلچر میں سے آئے ہیں نا، چاہے ہم انڈین ہیں، پاکستانی، یہاں پر بھی یہ بڑی پرابلم ہے. پرائڈ، ایروگنس، کہ جی میں پینٹیکوسٹل ہوں، میں غیر زبانیں بولتا ہوں، میں جی یہ معجزے کرتا ہوں. میں نے ٹی وی پہ بھی اس بات کو سکھایا کہ یہ سائن نہیں ہے نجات کا.
یہ نشان نہیں ہے، یہ صرف گفٹ ہے، یہ تحفے ہیں خدا، بخشش ہے خدا کی. تو آپ چاہے جتنا بھی یا پلیز پلیز چپ کرا لیں اسکرین موبائل پر دیکھ. سوری سوری فار دیٹ. جو خدا کا جو روح ہے یہ جب ہماری مدد کرتا ہے تو یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا نے کہا اپنے تمہارے بشر پر نازل فرماؤں گا. تو خدا کا روح جو ہے ہم سب کے لیے ہے، یہ کسی ایک ڈینومینیشن کے لیے نہیں ہے. جب لوگ یہ امپریشن دیتے ہیں نا تو دوسرے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں غیر زبانی بول رہا تو میں نجات کرتا ہوں یہاں تک نہیں، یا میں موزے نہیں کرتا پتہ نہیں میں نجات کرتا ہوں یا نہیں. They are creating doubt in the heart and the mind of the people. There is no salvation in baptism. It's an outward expression of your inward faith. یہ اس کا اظہار ہے جو آپ کے اندر ہے. This is very good to demonstrate that. آپ چاہے جگہ میں جا کے بپتسمہ لیں، چاہے چرچ میں لیں، چاہے آپ سمندر پر لیں، doesn't matter. سسٹم پہ اس کے میتھڈ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، لیکن نجات یسوع کے لہو میں ہے، نہ اس بات میں ہے کہ آپ کتنی غیر زبانیں بولتے ہیں. اس بات میں نہیں آپ کتنے موعظے کر رہے ہیں، کتنے یسوع کے سامنے جب داخل ہوں گے لوگ کھڑے ہوں گے، خدا ہم نے تیرے نام سے بدلوں کو نکالا، بڑے بڑے چل میں نہیں جانتا. یسوع کہتا ہے مت کرو، میرے سامنے سے دور ہو، میں تمہیں نہیں جانتا. If there is no such humbleness in us، اچھی بات ہے اگر آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے خدا نے مجھے بخشش دی ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں، بٹ یہ شو آف کرنے کے لیے نہیں ہے، کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ پادری نوبل صاحب میں کھڑے ہو کر غیر زبانی بول رہا ہے اور کسی کو نہیں آتا کہ میں چرچ آنے نہیں آنے نہیں چاہیے. تو خیر بات تو ایسی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے بہت سارے جگہوں پہ. ایک چور کسی گھر میں گھس گیا، پینٹیکوسٹل پادری صاحب تھے، چور صاحب پکڑے گئے، پاسٹر نے اس کو پکڑا تو چور ہونے لگ پڑا. بھائی صاحب پاسٹر جی پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں غلطی کیا میں نے. کہتا اچھا چلو تو نے مان لیا تو نے کنفیس کر لیا، آ جا پھر. اس نے کہا کیا کرنا، بپتسمہ لینا ہے تمہیں، چلو. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ لے گیا اس کو باتھ روم میں، وہاں ٹب اس کو کھڑا کیا، اس کو چل بھی ڈبکی لگا. کہا لو جی میری جان چھوٹ جائے، پولیس کو نہ مجھے دینا، پانی میں ڈھونڈ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں گیلا ہو لیتا ہوں تھوڑا. اسے ڈبکی لی، کہنے لگا اچھا جی آپ بپتسمہ بھی ہو گیا. اس نے کہا آپ تیرے میں ایک چیز کی کمی. اس نے کہا جی وہ کیا ہے، باہر آ رہا پانی سے. اسے ہاتھ تک کہتے جب غیر زبان ہو، کہتا جی وہ کیا ہے، کہتا میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریے. لوگ کرتے ہیں ایسے، میرے پیچھے بولے جی آپ، وہ جو بیچارہ کر رہا تھا کلوننگ کرتے جاتے ہیں نا، ریپیٹ کرتے جاتے ہیں، کہتا بول میرے پیچھے. وہ بیچارہ کوشش کرے، کہتا نہیں پاسٹر جی یاد نہیں ہو رہا میرے کو. اس نے کہا نہیں ہوتا ٹھہر جائے. اسے ڈنڈا لیا، مارا، اس کو بیچارہ مار گیا. اب پولیس آئی، محلے والے آ کے کہنے کے پیسہ ہے کہ کیتا جی بندہ مار کر. کہتا چلو کوئی گل نہیں، بندہ مار گیا، روح تو بچ گئی. No, this is not the right way. People، میں نے مجھے اتنے سال میں نے دیکھا لوگوں کو ایسے ایک ایک نے 3 بپتسمے لیے ہوئے ہیں، 4 تک لیے ہوئے ہیں. یہ نہیں میں نے فلاں مشن سے بپتسمہ لے لیا ہے، وہ جگہ نہیں ہو یار ٹھیک نہیں چاہیے، پکڑ پکڑ کے بٹھا کے سر پکڑ کے بولو غیر زبان، پھر ان پہ ہاتھ رکھ کے گرے لیا. آپ ایک بڑے مشہور ایونجلسٹ ہیں یہاں بڑی دفعہ ہیں، میں نے بھائی بہت خوش ہوں. وہ کہتے جی آپ کی کلیسا جو ہے اس میں روحانیت نہیں ہے، گرتے نہیں ہیں. میں انہیں زبردستی دے دوں لاگے تیرے لاگے ہو مجھے ہوتا ہے. یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ یسوع نے لوگوں کو اٹھایا، اس نے گرایا تھوڑا، گرتے ہو کو تھام لینا. یسوع یہ تیرا کام آتے تھی، اناٹنگ ہوتی تھی. پرانے نامے میں جب گانے والے گاتے تھے نا تو لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے، گر جاتے تھے لوگ. لیکن سب کے لیے ایسا نہیں ہے، ساری میننگ بنے ہیں. اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، اب تو بشپ اور آرچ بشپ بن گئے ہیں. خدا ہی معاف کرے. اس نے دیکھا 7 لوگ زیادہ سزا پائیں گے. تو یہ غلط فہمی ہے، پلیز اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ایک شخص آیا خدا ان کے شاگردوں کے پاس سے، مال کی کتاب میں سے کہا جی مجھے یہ لے پیسے، مجھے بھی یہ خدا جو آپ کر رہے ہو میں بھی معجزے کرو.
تو شاگردوں نے کیا کہا؟ تمہارے پیسے تمہارے ساتھ کیا ہو؟ غائب ہو. تم خدا کی بخشش کو بہت سے خریدنا چاہتے ہو. اٹس اے فری گفٹ آف گاڈ فار ایچ اینڈ ایوری پرسن دوز ہو آر بلیور. جو خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کو مفت دیتا ہے. اس کے لیے آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت ہے, کوئی مدد اجازت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایک کام پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی کسی کو یہ کہنے کہ آج نہیں چلتا آپ تک کا خدا کا پاک ہوا جائے. بہت سارے لوگوں کو خدا نے خود انائنٹ کیا, خدا خوابوں میں, ان کے خیالوں میں خدا نے آیا. سسٹر بلقیس جن میں کتاب فادر, میں نے اس کو باپ کہنے کی ضرورت کی, وہ کہتی میں اکیلی کروں, کوئی پاسٹر نہیں گیا, کوئی خود اکیلی خدا سے بات کی. ہمارا خدا زندہ خدا ہے, وہ اہل شخصیت جس کو ہم مانتے ہیں, اور اہل کتاب. ہم اہل شخصیت بھی ہیں اور اہل کتاب بھی ہیں. جس کا کلام ہے وہ زندہ ہے. جب آپ مانگیں گے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیز دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. کیا کبھی آپ نے مانگا؟ جب آپ مانگیں گے نہیں تو پائیں گے کیسے؟ ڈھونڈو گے نہیں کیسے پاؤ گے؟ کھٹکاؤ گے نہیں کیسے وہ کھولے گا؟ آج موقع ہے کہ آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑی حلیمی کے ساتھ, خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ آپ اس کے پاس آئیں. اور جو مقصد ہے اس دور حاضر میں خدا کے پاکوں کا تیسرا جو بڑا مقصد ہے, وہ نیڈ ٹو ٹیل پیپل. خدا نے اس مسیح سب سے پہلا جو کام کیا منادی کا, اس میں کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہمیں پاک روح سے معمور ہو کر خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے. We need to prepare others as I am standing here, I am preparing you. In the same way, you need to go to the world. You need to equip people. ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. This is our purpose. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو سرمن کو سننے کے بعد اس بات کو محسوس کرتے ہیں؟ پلیز ریز یور ہینڈس. تھینک یو. کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یا دوست ایٹ ہوم, آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا کو آپ کی ضرورت ہے؟ پلیز ریز یور ہینڈس. وی نیڈ ٹو لیو دیٹ کمفرٹ زون. ہمیں ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے جن کو ابھی تک خدا. ایمان کی کتاب میں شاگرد جو ہیں جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں خدا کا پاک روح بھی جو ہے وہ نازل ہوا ہے. پیپل آر اگنورینٹ. اور یہ بہت بڑی ایک مشکل ہے. آج کا جو لیسن ہے جو ہم نے سیکھا ہے اس میں ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے. یہ نہ ہم چلے جائیں اور باقی جو ہے پیچھے رہ جائیں. آپ کا دوست, آپ کا اسپوز, آپ کا فرینڈ, آپ کا ساتھی, آپ کا کلیسیا کا کوئی شخص پیچھے رہ جائے. شاید کوئی پاسوان پیچھے رہ جائے, گرائی جائے. مجھے لگتا ہے وہ کیوں لگی ہوئی تھی جہنم کے دروازے پہ, تو وہاں پر ایک جو ہے نا ایلڈر صاحب وہ ڈور پہ کھڑے تھے. تو کسی جو آگے ممبر تھا اس نے دیکھا, انہوں نے کہا ایلڈر صاحب کسی بھی, انہوں نے کہا پیچھے دیکھو پادری صاحب ہی تھے. انہوں نے دیکھا پادری صاحب پیچھے, تو انہوں نے کہا بھائی صاحب کسی میں اچھی لگتی ہے لینڈ. انہوں نے کہا پیچھے بشپ صاحب ہی پیچھے. دس نوز کے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے, سب کے لیے خطرہ ہے. اگر ہم اس کو اگنور کریں گے سب بھی اندر جائیں گے. اس لیے اس بات کو اگنور نہ کریں. آپ چاہے جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں, جتنا مرضی پہ آپ پیسہ آ جائے, جتنے مرضی آپ ہینڈسم ہو جائیں, جتنے مرضی خوبصورت ہو جائیں, جتنا مرضی میک اپ کروا لیں. پیچھے میں ٹک ٹاک اس نے بھیجا, وہ بچہ ماں سے آئی پارسل سے نکل کر بچے رونا شروع ہو گیا. میری اماں کو آج گیا, میری اماں اندر گئی تھی کہ ہو رہی آ گئی. تو پلیز اس بات کو حقیقت کو جانیں کہ ہم سب کو خدا کے پاک کی ضرورت ہے. آئیے ہم دعا مانگیں اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں. اٹس اے ویری سیریس مومنٹ. ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک. حقیقت سے منہ نہ پھیریں. اور ہم ایک خوبصورت گیت گائیں گے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا ٹائم, آئی ڈونٹ کیئر. آپ کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ آج خدا کو اپنا آپ دیں اور ہمیں گیت گائیں گے. روحا روحا اور
गार्जियन आप उस पर जो है हमारे पास भाई इसमें लिखे हुआ है हमारे सिस्टम में होगा. सॉरी इंस्टेंटली आई एम मेकिंग माय प्रेयर कि हम इस गीत को गाएं. रूह पाक खुदा दा दुआ हम दुआ करेंगे और आई रिक्वेस्ट मेरे जो दोस्त प्यारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं खुदा के खादम हम खुदा देंगे दुआएं और मेरे साथ उस दुआ में रहनुमाई करें मदद करें. और फर्स्ट दाऊद एंड फर्स्ट यूसुफ वुड यू प्लीज कम फॉरवर्ड. और जो लोग भी देखिए कोई भी किसी तक ना देखे अपनी आंखों को बंद करें. पाक रूह के लिए ये कोई बात नहीं कि सर आज आप पाक रूह ले लेंगे तो अवैध माने बोलना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे या पे गिरना शुरू हो जाएंगे. जो गिर भी सकता है वो खुदा को पता है. बट हियर वी विल प्रे फॉर यू. आप आइए और आज के दिन आप अपने आप को खुदा को दीजिए एज वी आर गोइंग टू सिंग दिस ब्यूटीफुल हिम. जस्ट क्लोज योर आइज, सरेंडर योरसेल्फ. शिकस्तगी बहुत ज़रूरी है इसके लिए. अपने आप को सरेंडर करें. हम आपके लिए दुआ करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप जानकारी से there shouldn't be any fear, there shouldn't be any doubt about that कि पता नहीं जी ये बात ऐसे थी या नहीं थी. इब्लीस का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है वेपन जो है उसका वो है fear. He's creating fear and doubt in the minds and the heart of the people of God. Don't think about the denomination. Doesn't matter if you are Anglican, Methodist, URC, Catholic, जो भी आप हैं. It's not a matter. But the matter is, are you willing to accept the reality and the person of the Holy Spirit? Do you want to take Him in your life? In this world, where there is a problem with the liberalism, जहाँ पर लोग आजाद ख्याल हो चुके हैं, where they are thinking about the importance of the Holy Spirit. Today it's a time. ये वक्त दोबारा आपको नहीं मिलेगा. टाइम जो है ना ये कमोडिटी है, आपका असासा है, इसको ज़ाया ना कीजिए. ये खुदा के खादम ये वक्त शायद आपको दोबारा ना मिल सके. बिफोर सर्वेंट ऑफ गॉड आप खुदा के सामने आए एज वी आर सिंग दिस सॉन्ग. आइए सभी पाक रूह को वेलकम करते हैं. वक्त को ज़ाया ना करें. आते जाए आगे बंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा. सभी मिलकर गाएंगे. रूहे पाक खुदा बंदा तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा. जिस्म और रूह में तू बस जा. हम आगे आ सकते हैं. वक्त लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट
के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। जिस्म और रूह में तो बस जा, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पापी रूह से हर दिल के। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे पापी रूह से हर दिल के। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान हिल जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा के कलाम में लिखा है
कि जो भी गुनाह हम करते हैं वो मुआफ हो जाएंगे, लेकिन जो गुनाह रूह के खिलाफ किया जाता है वो कभी मुआफ नहीं होगा। आए हम महसूस करें, हम में खुदा का रूह है। जब आप अच्छे काम करते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप खुदा के कलाम के बारे में सोचते हैं, तो ये खुदा का रूह है जो आपको गाइड करता है। और याद रखें कि आप खुदावंद यीशु मसीह ने रूह की सूरत में नहीं आना, बल्कि वो लाखों फरिश्तों के साथ जिस्म में आएंगे। जिस तरह वो ऊपर उठाया गया उसी तरह वो आएंगे, क्योंकि खुदा ने कहा था जिस तरह तुमने मुझे जाते हुए देखा है इसी तरह आते हुए भी देखोगे। आए हम ईमान से खुदावंद के हुजूर झुके, क्योंकि तभी खुदा का रूह हमें काम करेगा जब हम सब कुछ भूल जाएंगे और खुदा की तरफ अपनी निगाह लगाएंगे। जिस तरह खुदा का बंदा पालूस कहता है कि मैं दौड़ता जा रहा हूं अपने निशान की तरफ, और हमारा निशान खुदा है, खुदा रूह है। आए हम ईमान से खुदा को पुकारें। खुदा ने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरा नाम लेंगे मैं वहां मौजूद हूं। यकीनन खुदा का रूह यहां मौजूद है, और खुदा का रूह हम में जुम्बश कर रहा है। खुदा चाहता है कि हम उसे हासिल करें। अगर हम इस लायक होंगे, अगर हमारी जानें इस लायक हैं, तो खुदा का रूह जरूर आपको छुएगा। कमी हम में है, ना खुदा में ना खुदा रूह में है। आए हम ईमान से खुदा को याद करें, अपनी तमाम रगबतों को, तमाम गुनाहों को खुदा के सामने लाए और तौबा करें, क्योंकि वो हमें तमाम नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारे अंदर से संगीन दिल को निकालने की कुदरत रखता है। वो हमें गोश्तीन दिल अता करने की कुदरत रखता है। वो हमें धोकर पाक और साफ करता है। हम उसके लहू से धुलते हैं, हमें उसने पाक और साफ किया है। और खुदा चाहता है कि हम पाक बने जिस तरह हमारा बुलाने वाला पाक है। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस बाबरकत मैसेज के लिए, आज के पैगाम के लिए, तेरे खादिम के लिए, जिसे खुदावंद तूने ये बरकत दी, खुदावंद जिसे तूने अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया, जिसने खुदावंद आज हमें पाक रूह के बारे में सिखाया। ऐ खुदावंद, मैं जानता हूं कि तेरा रूह हर उस शख्स में काम करता है जो खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक चलता है। खुदावंद, अगर हम जिस्म की ख्वाहिश करते हैं तो अभी तक हम जिस्मानी हैं। अगर हम रूहानी कामों की तलाश में रहते हैं तो खुदा का रूह हम में काम करता है। खुदावंद, हम देख सकते हैं कि हम कैसे हैं। अगर जिस्मानी हैं, अगर जिस्म की ख्वाहिशें करते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो ख्वाहिश है वो हामला होती है और गुनाह को जनती है, और गुनाह जब भर चुका तो वो मौत पैदा करता है। खुदावंद, हम तुझसे दूर हो जाते हैं जब हम गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, हसद करते हैं, घुमंड करते हैं, गुमराह हो जाते हैं, तो पाक रूह को रंजीदा करते हैं और खुदा का रूह हमसे जुदा हो जाता है। ऐ खुदावंद, हमें ऐसे बना कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। खुदावंद, तू चाहता है कि हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना तेरे कलाम के मुताबिक हो। खुदावंद, तू हमारी जिंदगी से गुनाह को निकालना चाहता है। हम जानते हैं कि तू गुनाह से तो नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम नजात पाओ और जिंदगी पाओ। खुदावंद, तूने कहा कि मैं गुनाहगारों को नजात देने के लिए आया हूं। खुदावंद, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे इस बड़े खुदावंद पैगाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह खुदावंद पैंतीकोस्त के दिन लोग तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरी इबादत कर रहे थे और तुझे याद कर रहे थे, खुदावंद तेरा रूह खुदावंद कसरत से उस जगह पर हाजिर हुआ और लोग रूल कुछ से भर गए। खुदावंद, इस जमात पर भी तेरा फजल चाहते हैं। खुदावंद, तेरा करम चाहते हैं। खुदावंद, तेरे फजल से ये मुमकिन है कि तेरे लोग खुदावंद ऐसी जिंदगी बसर करें जो तुझे पसंद आए। खुदावंद, हमारा जो रवैया है, हमारी सोच ऐसी हो कि हम तुझे खुश करें, ना कि अपने आप को, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करें, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम पर अमल करें। खुदावंद, हम सबको ऐसी जिंदगी बसर करना सिखा, ऐसी सोच के मालिक बना कि हम हमेशा की जिंदगी तक रसाई हासिल कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, सारी प्रस्तिश के लिए। खुदावंद, हम जानते हैं कि तू हमारे दिलों पर नजर करता है। खुदावंद, तेरी नजर हमारे भीतर है।
खुदावन तू हमारी सूरत, शक्ल सूरत को नहीं देखता, हमारे कद को, हमारे लिबास को नहीं देखता, बल्कि तू हमारे ईमान को, हमारे दिल को देखता है कि तेरा बेटा, तेरी बेटी कैसे ईमान से तेरे घर में हाजिर हुई है। ऐ खुदावन हम सबको ऐसा दिल अता कर कि हम दाऊद की तरह कह सके कि ऐ खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि फिर तेरा होना ना करूं। ऐ खुदा हमें खुदावंद ऐसी तौबा कर दे और अपने गुनाहों पर पश्चिमान होने की तौफीक अता कर। तेरा कलाम जो हमें तंबीह करता है, मुतनब्बे करता है, और तेरे कलाम में लिखा है कि दिन नजदीक है, बल्कि खुदावंद तू दरवाजे पर खड़ा है। ऐ खुदावंद हमें ये तौफीक अता कर कि जब तू आए तो हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सके, ना कि ये कहे कि ऐ पहाड़ों ऐ टीलों हम पर गिर पड़ो, बल्कि खुदावंद ईमान से खुदावंद जिंदगी बसर करे और खुदावंद ईमान रखे और पालूस की तरह कहे कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम बहन भाइयों के लिए, इनके खानदानों घरानों के लिए। खुदावंद तूने ईमान से भरी जिंदगी बसर करना सिखा, इनके कारोबार में बरकत डाल, इनकी जिंदगियों को ईमान से भर, इनके घरों में खुदावंद की जिंदगियों में पाक रूह हमेशा काम करे। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से